کہ جس نے عالم کے چہرے کی زیارت کی، آقا فرماتے ہیں اس نے میرے چہرے کی زیارت کی۔ آقا فرماتے ہیں من صافحہ عالما فکأنما صافحنی، کہ جس نے عالم کے ساتھ عالم کا مصافحہ، عالم کی دست بوسی کی، عالم کے ساتھ مصافحہ کیا، آقا فرماتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ آپ اتنے خوش نصیب ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی آپ کی محنتوں کو، کاوشوں کو، خدمات کو دامے درمے قدمے سخنے، جنہوں نے جس طرح سے بھی اس مجلس خیر کو منعقد کرنے میں حصہ لیا، مولا سبوں کی محنت کو قبول فرما لے، مولا سبوں کی کاوشوں کو قبول فرما لے، مولا سبوں کی خدمات کو قبول فرما لے، اور مولا بہتر سے بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ اللیل کی آیت ہے، اللہ فرماتا ما لأحد عنده من نعمت تجزا۔ ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک ہوتا ہے عاشق اکبر۔ عاشق ہم بھی ہیں، عاشق آپ بھی ہیں، عاشق ہونا اور ہے، عاشق اکبر ہونا اور ہے۔ عاشق ہم سب ہیں اور عاشق اکبر ہمارے ابو بکر ہیں۔ ایک ہوتا ہے عاشق ہونا اور ایک ہوتا عاشق مان لینا۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں عاشق ہیں، لیکن مصطفیٰ نے ابو بکر کو اپنا عاشق مانا ہے، مصطفیٰ نے ابو بکر کو اپنا عاشق مانا ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی تقریر کی خوبی کیا ہوتی ہے، اسلام کی خوبی کیا ہوتی ہے، اسلام کا حسن کیا ہوتا ہے، تقریر خطابت خطیب جو بیان کرتا ہے یہ اسلام سے ہے، یہ دین سے ہے۔ اور دین کی خوبی کیا ہے، اسلام کی خوبی کیا ہے، آؤ نبی پاک کی بارگاہ میں، نبی پاک کی بارگاہ میں زانوِ ادب تہ کر کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذرا بتا دیا جائے اسلام کی خوبی کیا ہے، اسلام کا حسن کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سنو، اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان ایسی بات سے بچ جائے جو لا یعنی اور فضول کی بات۔ آقا فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان فضول باتوں سے بچا رہے۔ میرے عزیزوں آپ ذرا غور کریں، آپ کہاں بیٹھے معلوم ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم خدا کی کھا کر، قسم خدا واللہ کہتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہاں بیٹھے آپ کو معلوم ہے، بس آپ نیت کر لیں، نیت یہ کر لیں کہ اس مجلس پاک میں جو بیٹھا ہو ثواب حاصل کرنے کے لیے، اصلاح حاصل کرنے کے لیے نیت کر لیں، اس لیے کہ جس طرح کی نیت ہوتی ہے نیت پر ہی ثواب کا دار و مدار ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت ہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے نیت یہ کر لیں کہ مجلس پاک میں بیٹھنے کا مقصد ثواب حاصل کرنا اور اصلاح حاصل کرنا، یہ نیت کر لیں۔ اور بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے، حضرات کہاں بیٹھے معلوم ہے،
مولانا صاحب رضی صاحب قبلہ یہ کہاں بیٹھے ہم لوگ معلوم ہے نا؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حدیث کس طرح کی ہے؟ حدیث کئی راویوں سے مروی ہے۔ کہیں آیا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں آیا عن ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، کہیں آیا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، طبیعت مچل جائے گی کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ قسم خدا کے خوش نصیب ہے، ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اذا مررتم بریاض الجنتی فرفعوا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو، کچھ چن لیا کرو۔ اب صحابہ نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ کا بیان ہے کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو، اب جنت کے باغات ہیں کیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ما ہی ریاض الجنتی، جنت کے باغات کیا ہے؟ آقا نے فرمایا سنو صحابہ، جنت کے باغات کا علم جاننا چاہتے ہو، جنت کے باغات کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، سنو جنت کے باغات کیا ہے؟ مجالس ذکری و حلق ذکری، وہ تم ذکر خیر میں جو بیٹھے ہو، ذکر خیر کی مجلس میں جو بیٹھے ہو، یہی تو جنت کا باغ۔ اب پتا کیا چلا کہ ہم کہیں اور نہیں بلکہ جنت کے باغ میں بیٹھے، جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا باغ ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جنت کے باغ سے کیا ملیں گے آپ کو؟ جنت کے باغ سے وہی ملیں گے جو جنت کی نعمتیں ہوں گی، جنت کی آرائشیں ہوں گی، جنت کی آسائشیں ہوں گی، یہی سب ملیں گی آپ کو۔ پتا کیا چلا کہ مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزوں، شیخ سعدی شیرازی بڑی مشہور کتاب ہمارے علماء جانتے ہیں، ایک کتاب ہے گلستاں، ایک کتاب ہے بوستاں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب گلستاں کے اندر ایک ربائی لکھتے ہیں۔ ربائی کہتے ہیں 4 لائن کے شعر کو، 4 لائن کو ربائی بولا جاتا ہے۔ اب اس ربائی میں کیا لکھتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اب ذرا اس کا تصور کریں، پس منظر دیکھیں۔ وہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی کی تعریف میں ربائی لکھتے ہیں، لیکن ابھی 3 مصرع مکمل ہوا تھا، 3 ہی لائن لکھ پائے تھے۔ شیخ سعدی شیرازی 4تھا لائن بن نہیں رہا تھا۔ کبھی جو لکھنے کے لیے بیٹھیے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ لکھنے کی اہمیت کیا ہے، لکھنے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگے گا کہ ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، لکھوں تو آگے کیا لکھوں۔ شیخ سعدی شیرازی نے جب 3 لائن لکھ لیا، 3 مصرے مکمل کر لیے، 4تھا مصرع موضوع نہیں ہو رہا تھا، 4تھا مصرع بن نہیں پا رہا تھا۔ بہت پریشان تھے، بہت ڈسکونسلیٹ تھے، ڈسٹریکٹڈ تھے۔ پریشانی کا عالم یہ تھا، حیرانی کا عالم یہ تھا کہ شیخ سعدی شیرازی حیرانی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں آپ کی آنکھیں لگ جاتی ہے، آپ کی آنکھیں لگ جاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں خواب میں، اور آقا فرما رہے ہیں اے شیخ سعدی کیوں نہیں کہہ دیتے صلو علیہ وآلہ۔ پتا چلا 3 مصرع شیخ سعدی کا، 1 مصرع میرے مصطفیٰ کا ہے۔